بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کروایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شعر کی اس غرض سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے گماشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریس اور ان کے زرخرید قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دلدادہ، اسلام سے ناآشنا اور انگریزوں کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجعت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنوبی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق و کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک واقعہ ہی کافی ہے، جس کو منشی عبدالرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب و عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد اعظم سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو میں جناب صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بنواتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ جناب صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر روب پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک اور تدبیر بتا دوں جس سے روب زیادہ ہوگا۔ قائد نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت 1.5 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا روب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ فرماتے تو ٹھیک ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ آپ باجماعت نماز پڑھانے کو کہتے ہیں تو امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری اقتداء میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نماز نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے روب پڑنے کی بجائے غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ خود آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب تو جناب صاحب نے دیا، اس کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار الباقی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔
مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا تو اس وقت قائد کرسی پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ندامت کے لہجے میں کہنے لگے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھوں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا، دیکھیے، یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی پختہ ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار مار کر کہا کہ ہاں، یہ جناح کا وعدہ ہے، یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے اور ان کا دیکھا دیکھی بعض بے نماز بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد جو وعدہ کیا اور پھر پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب و خاص میں جگہ عطا فرمائیں۔ کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔